نسبت کا سفر۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے ذہن خوف کی اسپیس میں داخل ہو گیا۔ دل دہائی دینے لگا، یا اللہ مجھے میرے رہنما کے قہر سے بچا۔ نامانوس خوف نے نیندیں اجاڑ دیں۔ محبوب عطاب کی علامت بن گیا تو خدائے ذوالجلال نے رحمت کے بازو پھیلا دیے۔ من آغوش رحمت میں بلک بلک کر روتا اور کسی پل جدا نہ ہوتا۔ اب کے دامان خداوندی کے سوا میرا کوئی مقام نہ تھا، نہ زمان نہ مکان، نہ آباد نہ مثال۔ یوں کہیے کہ زمین بساط نہ تھی، آسمان سائبان نہ تھا۔ وجود کے تمام آثار فنا ہوئے تو دیکھا رہنما اپنے تخت پہ ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھے ہیں، اور میں ان کے قدموں میں نہایت عاجز و لاچار۔ یک لخت رہنما کے ایک ہی وار سے گردن تن سے جدا ہو گئی اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ نفس قتل ہوا تو روح کو قرار آ گیا۔ میں 3 بار ذبح ہوئی۔ ایک روز دن ڈھلے کوئی کھال کو تن سے جدا کر رہا تھا۔ نگاہ اندر تک اتر گئی۔ چھری بہت احتیاط سے چلتی تاکہ کھال اور گوشت کے درمیان سفید جھلی پہ کٹ نہ لگے۔ پھر بہت بلندی سے کسی نے کھال بہرے بیکراں کے حوالے کر دی اور درد ایک بار پھر دوا بن گیا۔ تیسری مرتبہ محسوسات میں تحریک ہوئی۔ تیز دھار آلے کی مدد سے گوشت پوش کی جھلی کٹ کٹ کے اترنے لگی۔ رواں رواں درد سے تڑپنے لگا۔ سنا اور نہ سنا سب اپنے اوپر بیت گیا۔ مرشد چمار ہوتا ہے۔ مرید کے جسم خاکی کو جسد خاکی بننے سے پہلے میں کو علیحدہ کر کے نسمہ کی تحریک کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یوں بندے پہ اپنی حقیقت کا بے حقیقت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہی مقام لا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو بس اللہ ہی ہوتا ہے۔ روح امر ربی ہے۔ انسان کی روح کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کا مظہر بننا لازمی امر ہے۔ آدمی کی کوشش تو رائگاں ہو سکتی ہے، لیکن ارادہ بذات خود کامیابی کی مہر ہے۔ میں نے اللہ کے بھروسے پہ جب بھی کوئی ارادہ کیا، ہزاروں بار ناموافق اسباب بالآخر سازگار صورت اختیار کر گئے، اور یوں میرا مقصود بھر آیا۔ انہی واقعات میں سے ایک کی رودات کچھ یوں ہے کہ مجھے اپنے رہنما کے حضور حاضری کا شرف حاصل کرنا تھا۔ اس وقت ملک میں ہنگامہ آرائی کا بازار گرم تھا۔ لوگ جہاں تھے وہیں محصور و موقوف ہو کر رہ گئے۔ ایسے حالات میں ٹکٹ کا حصول مشکل تھا۔ افراتفری کے ماحول میں ہر شخص پریشان تھا۔ میں سراپا اطمینان تھی اور عالم تخیل میں خود کو کراچی پہنچا ہوا دیکھتی تھی۔ جوں جوں رکاوٹیں سر اٹھاتیں، میرا عزم پہلے سے بھی زیادہ استوار اور بلند ہو جاتا۔ بالآخر رکاوٹیں عبور ہو گئیں اور مجھے اپنے رہنما کے حضور بازیابی نصیب ہوئی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، تم سمجھتی ہو کہ یہاں تم خود آئی ہو؟ میں تمہارے آئینے میں گھس گیا تو تمہیں خیال آیا کہ ابا کے پاس جانا چاہیے۔ مزید فرمایا، منزل تک رسائی سے پیشتر اس کا نقشہ ذہن میں مرتسم ہوتا ہے، ورنہ یہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ تمہارے باطن میں تیاری کے مدارج پہلے ہی روشنی کی صورت میں طے پا چکے تھے۔ پھر تم نے سفر کا قصد کیا، ٹکٹ خریدا، سواری اختیار کی، زینے طے کیے، اور اب یہاں پہنچ گئی ہو۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا اور تم نے مجھے پا لیا۔ رہنما اکثر دریافت فرماتے، سفر کیسا رہا؟ اور میں عرض کرتی، بہت آسان اور خوشگوار۔ اس پر وہ تبسم فرماتے اور کہتے، مشکلات تو آئیں پر آپ نے محسوس نہیں کی۔ یہی نسبت کا سفر ہے۔ ایک روز آخر شب
اندر میں حواس نے کروٹ لی۔ دیکھا میں ایک سمندر ہوں اور اللہ کی صفات میری موجیں، کبھی میں مد، کبھی جزر اور کبھی سکوت۔ دل نے کہا یہ گہری اور لطیف سانسیں سب حق کی ادائیں ہیں۔ منادی ہوئی، تم میری سماعت سے سنتے اور میری بصارت سے دیکھتے ہو۔ القرآن۔ آواز کی تجلی نے سمندر میں تلاطم برپا کر دیا، کئی بجلیاں گوندیں اور پھر نور نے روشنی کا پردہ تان لیا۔ اب اس روشنی یعنی نسمے کو قرار کہاں؟ رواں رواں آنکھ بن گیا اور ذرہ ذرہ محبوب۔ ہوش و خرد کی داستانیں عشق و مستی کا نصاب بن گئیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق حجاب در حجاب ہے۔ خدا کا ہر جلوہ اس کی تڑپ بڑھاتا ہے۔ اسی تڑپ اور کسک سے اس کے شعور میں حضوری کے احساسات متحرک ہو جاتے ہیں۔ تحریر عرفانہ شہزاد عظیمی۔